تو اس کے سوالات میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ کیا ملک ریاض کا قصور عمران خان کے خلاف گواہی نہ دینا، وہ تو سمجھ آتا ہے بہت بڑا ہے، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ان کا لوور مڈل کلاس سے نکل کے آنا اور ظاہر ہے ایک چوٹی کا ڈیولپر بننا اور اب پاکستان کی اشرافیہ کی بھی اشرافیہ پیسے کے لحاظ سے بننا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ جو تمام بڑی اشرافیہ ہے یہ دل سے ملک ریاض کو ابھی تک قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں پر میں دوبارہ سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ان کے لیے کوئی نہیں بول رہا، تو میں یہ واضح بتا دوں کہ میری ان سے میرا خیال زندگی میں ایک آدھی ملاقات ہوئی ہوگی. کبھی زندگی میں ان سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ہی اٹھانے کا پروگرام ہے، نہ ہی ان کا جہاز استعمال کیا، نہ ہی کرنے کا ہے، اور نہ ہی کبھی کوئی اور ایسا فائدہ لینے کی کوئی بھی پلاننگ ذہن میں ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ان کو بھی آج فیلڈ مارشل جو ہیں وہ اپنی یہ جو جنگ ہے اختیار کی، اقتدار کی اور بلا شرکت غیر اقتدار کی، اس میں تختہ مشق بنا رہے ہیں. لیکن آج جن پر ملک ریاض نے کروڑوں اربوں خرچ کیے ان میں سے کوئی بھی اس ملک ریاض کے لیے بولنے کو تیار نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ جو عشق کے امتحان ہیں یہ کہاں تک جاتے ہیں. ملک ریاض نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ بڑے بوجھل دل سے یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو ہزاروں پاکستان کے اندر امپلائیز ہیں اب وہ ان کی تنخواہیں بھی نہیں دے پا رہے، کیونکہ ان کے تمام اثاثے منجمد کر دیے گئے، ان کے پروجیکٹ منجمد کر دیے گئے، ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، آفس کا ریکارڈ جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا ہے، ان کے آفیسز بند کر دیے گئے ہیں، ان کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا ہے. یاد کیجئے ان کے دستے راست کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان اور ان کے گھر پر کیا کچھ کیا ابھی چند دن پہلے. اس سے پہلے ان کے سگے بھائی اور بھتیجی کو ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ملک ریاض صاحب کے. جب کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان کے گھر گئے تو خلیل الرحمان صاحب کا بیٹا جو سرونگ میجر ہے اس نے بتانے کی کوشش کی کہ میں سرونگ میجر ہوں، اس کو بھی دھکے مارے، اس کی بیوی کو بھی، اس کی والدہ کو بھی، گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی. مطلب کہ معاملہ ہے کہ کہیں ملک ریاض کا تھم نہیں رہا. تو اس خبر کے اوپر نظر رکھیں گے، آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ انکار کر دینا فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. اب چلتے ہیں ذرا اگلی خبر کی طرف، اور وہ اڈیالہ جیل سے. ابھی 3-4 ٹکر ہمارے سامنے آئے ہیں. حتمی طور پر ہم آپ کو اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس خبر کو ابھی ڈیولپ ہو لینے دیجیے، لیکن شروع میں بتا دیتے ہیں کہ ابھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے جو 13 اور 14 اگست کو انہوں نے دوبارہ سے عوام سے کہا ہے کہ ضرور احتجاج کریں. جو کل کا احتجاج ہے اس کا کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے کیونکہ ان کو جیل کے اندر بیٹھے یہ پتا تھا کہ لوگ نکلیں گے، ان کو اعتماد تھا. باہر بیٹھے لوگوں کو میرے خیال میں اتنا زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ لوگ نکلیں گے. لوگ سوچ رہے تھے کہ 26 نومبر کے بعد ڈر بیٹھ گیا لوگوں کے دلوں میں اور لوگ اب باہر نہیں نکلنا چاہیں گے. لیکن عمران خان لوگوں کو جانتے ہیں اور لوگ عمران خان کو جانتے ہیں. لوگوں کی نبض پر عمران خان کا جیل میں بیٹھ کر بھی ہاتھ ہے، اور انہوں نے جب اعلان کیا تو آپ نے دیکھا کل پبلک کس طریقے سے نکلی. اس سے جو ایک طرف عمران خان صاحب کی جو کیلکولیشن ہے، جو اعتماد ہے عوام پر، جہاں تک آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے، دوسری طرف آپ اس سے یہ بھی سوچئے کہ فیلڈ مارشل کے لیے یہ کتنی ڈرونی بات ہوگی کہ تمام فسطائیت کے باوجود لوگ نہیں ڈرے اور اب وہ دوبارہ سے عمران خان کی کال کے اوپر باہر نکل آئے ہیں. عمران خان نے آج پھر جیل سے جو ٹکر فائل کر رہے ہیں رپورٹرز، میں نے کہا کہ ابھی یہ حتمی بات نہیں ہے لیکن اس سے یہ پتہ چل رہا ہے ایک تو شاید 13 اور 14 کی وہ کال دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی صورت عاصم منیر کی بیعت نہیں کروں گا، وہ جتنا ظلم چاہتے ہیں وہ کر لیں لیکن میں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا. جو بھی اس کی جو بھی وہاں سے بات چیت ہوئی خان صاحب کی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال یہ اکا دکا ٹکرز صحافی رپورٹ کر رہے ہیں جو آج جیل کے معاملات کو کور کر رہے تھے. جیسے ہی پوری خبر ہمارے سامنے آئی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگلی خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. خواجہ آصف، میں نے پہلے بھی آپ کو بہت دفعہ بتایا کہ رات میں کھانسی کا شربت پینے کے بعد شاید یا کوئی اور وجہ ہوگی، عمر کا تقاضا ہوگا، وٹ ایور، بڑے بہکے ٹویٹ کرتے ہیں. دن میں وہ سچ نہیں بول پاتے جو رات میں بولتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ کیوں رات کے وقت ہی، کیا خواجہ صاحب الو ہیں جو رات کو جاگتے ہیں اور رات کے وقت ہی سچ بولتے ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے. لیکن خواجہ صاحب جو ہیں وہ دن میں وہ والے سچ نہیں بول سکتے جو رات کو بولتے ہیں. خواجہ صاحب آئے دن کوئی نہ کوئی بات، پہلے تو فلسطین کے بارے میں کر رہے تھے، باقی معاملات پر بھی رات کے وقت سچ بولتے ہیں، دن کے وقت منافقت اور جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے پچھلی رات ایک اور ٹویٹ کیا اور جس میں انہوں نے کہا کہ جو وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے، شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں مگر اربوں روپے کھا کے، یہ مگرمچھ جو ہیں اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں گے. بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب بیٹیوں کی شادی پر صرف اسلامی وصول کر چکا ہے اور آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہے. سیاستدان تو ان کا بچا کچا کھاتے اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے.
پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی جو ہے یہ پلیت کر رہی ہے. کہنے کا ان کا مطلب یہ کہ ناپاک کر رہی ہے, گندا کر رہی ہے یہ بیوروکریسی. اچھا, اب انہوں نے یہ جو سارے کا سارا ساڑ پھکا, آپ کو یاد ہوگا ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ووٹ لے کے نہیں آئے, یہ اٹھا کر آئے ہیں. وہی آپ کو یاد کرنا پڑے گا جو اسلام آباد کے اندر بالز اٹھانے کی اور وہ سارے نخرے اٹھانے کی بات ہے, وہی ان کو بھی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہی کام کر کے ممبر بنتے ہیں. یہاں پر بھی شاعر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ نام نہیں لے رہا. عاصم منیر صاحب سے اور ان کے ساتھی جنرل سے تو ڈرتے ہی ہیں, ان کے نخرے تو یہ اٹھاتے ہی ہیں, لیکن آپ غور کریں بیوروکریسی سے بھی ڈرتے ہیں. حالانکہ موصوف جو ہیں وہ وزیر دفاع ہیں, لیکن جرت اتنی نہیں ہے کہ بیوروکریٹ کا بھی نام لیں کہ کس بیوروکریٹ نے کیا ہے. حالانکہ یہی خبر ہم نے آج سے کم از کم 5 مہینے پہلے, 4 سے 5 مہینے پہلے آپ کے سامنے ویلاگ میں رکھی تھی. جب میں آپ کو سنواؤں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ خبر ہم نے آپ کو دی تھی. یہ ذرا سنیے میں نے اس وقت کیا کہا تھا. آپ نے سن لیا. تو ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں میڈیا سے وہ یہ ہے, اس وقت بھی میں نے بتایا تھا, ابھی بھی, کہ جو چیف سیکرٹری ہیں اس وقت پنجاب کے اور جو آئی جی ہیں پنجاب کے, انہوں نے اپنا بڑا مال جو ہے وہ باہر ٹرانسفر کیا ہے, اور وہ اپنا بڑا پیسہ باہر ٹرانسفر کر چکے ہیں یا اس پروسیس میں ہیں, اور وہ باہر کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں. ہمارے آئی جی صاحب یا سی سی پی او لاہور دونوں پرتگال شفٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جو مبینہ طور پر میرے پاس خبر ہے. وہاں کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پر پراپرٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ 5 مہینے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا. ابھی خواجہ آصف آج اس بات کے اوپر ماتم کر رہے ہیں, لیکن نام لینے کی جرت ان میں آج بھی نہیں ہے. ہوا کیا ہے پھر, نام کیوں چلے نام نہیں بھی لے رہے تو آج یہ نوحہ خواہ کیوں ہے؟ پتہ یہ چلا ہے کہ دوبارہ سے مبینہ طور پر کہیں گے کیونکہ کاغذات ہمارے سامنے نہیں ہیں, لیکن جو عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ سیال کوٹ کے اے ڈی سی آر جو ان کے فرنٹ مین تھے, یا ایک تاثر ہے کہ ان کے ساتھ مل کے برے اچھے کام کرتے تھے مالی طور پر, ان کو چند دن پہلے اینٹی کرپشن نے گرفتار کیا ہے, اور کروڑوں روپیہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے شاید ریٹریو ہوا ہے, یا ان پر الزام ہے کروڑوں روپے کی کرپشن کا. اب اس طوطے کے اندر خواجہ صاحب کی جان ہے, اور جس وجہ سے خواجہ صاحب پھڑپڑا رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہے کہ اس اے ڈی سی آر جس کو گرفتار کیا ہے اس کی خواجہ صاحب کو تکلیف ہے, بلکہ خواجہ صاحب واپس حملے کر رہے ہیں, اور حملے کر رہے ہیں بیوروکریسی کے اوپر کہ آپ لوگ پرتگال جا رہے ہیں. حالانکہ ہم یہ سب کچھ آپ کو بہت پہلے بتا چکے ہوئے ہیں کہ کون کون جانے کی کوشش کر رہا ہے. خواجہ صاحب پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا ساڑ پھک رہے ہیں, لیکن اصل بات نہیں بتا رہے کہ جو طوطا ان کا پکڑا گیا ہے, دوبارہ سے میں یہ کہوں گا تاثر ہے کہ وہ ان کا طوطا ہے, اس میں ان کی جان پھنسی ہے, اور یہ اب بلیک میل کر کے اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں. بہرحال یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارے جرنلز ہیں, ہمارے ججز ہیں, اور ہمارے بیوروکریٹس ہیں, جتنی کرپشن یہ کرتے ہیں, سیاستدان آپ یہی کہیں کہ انہی کو دیکھ کر کرپشن کرنا سیکھتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکیلا سیاستدان اس چین کے اندر کرپشن کر نہیں سکتا اگر یہ اس کے ساتھ نہ ملے ہوں. سیاستدانوں کو پھر بھی کسی نہ کسی طرح کی پبلک سکروٹنی میں سے گزرنا پڑتا ہے, لیکن ان کو کسی قسم کی پبلک سکروٹنی میں سے گزرنا نہیں پڑتا. دوسرے لفظوں میں تو یہ انٹچبل ہے. جب قاضی لعنت کی پکڑی گئی تھی جو کرپشن اور باہر خریدے گئے اپارٹمنٹس وغیرہ, یاد کیجئے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے معاملات کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا, نہ ایف بی آر نہ کوئی اور. جنرل صاحبان تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی انٹچبل ہیں, آپ ان کی کوئی سٹوری کریں. یاد کیجئے جن لوگوں نے جنرل باجوہ کی کرپشن اور ان کے جو کرپٹ اثاثے تھے ان کے بارے میں سٹوری کی تھی, ان جرنلسٹوں کے ساتھ کیا بنا تھا. تو وہ تو انٹچبل. اور ججز بھی آپ کو بتا دیا. اور بیوروکریٹ کا آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ کسی بیوروکریٹ بڑے کے اوپر ہاتھ پڑا ہے اور اس سے کوئی پیسہ باہر نکلوایا گیا. حالانکہ یہ تمام ماشاءاللہ مل جل کر کھاتے ہیں. اور یہاں میں خواجہ آصف کے ساتھ اگری کروں گا کہ جو پولیٹیشین ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل کے چولے مارتے ہیں, کھاتے ہیں, لیکن وہ اکیلے نہیں کھا سکتے. یہ ساتھ جب